سر یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بہترین میڈیٹر کا کردار ادا کر رہی ہے اس وقت جو سچویشن ہے. اب اگر نون لیگ کو دیکھیں تو وہ بہت جلدی میں نظر آتی ہے امینڈمنٹس کے حوالے سے. دوسری طرف جے یو آئی فے یہ چاہ رہی ہے کہ جتنا ڈیلے کیا جائے. پیپلز پارٹی اس میں خاموش نظر آتی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ کیا وجہ ہے؟ کیا ایک اسٹیٹمنٹ ضرور بلاول صاحب کا امپورٹنٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن وہی بات گورنمنٹ کو کیوں نہیں کنونس کر سکیں یہ کہنے میں؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹیو ہے کہ لارجر ٹارگٹ کیا ہے، اور لارجر ٹارگٹ یا نیت یہ ہے کہ اس ملک کا جو عدل و انصاف کا نظام ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور وہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر میاں نواز شریف کے ساتھ، کہ ایک وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے جس کے اندر چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہو، اور وہ آپ کے جو پولیٹیکل نیچر کے آئینی نیچر کے کیسز ہیں ان کو سن سکے. تو ہم اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ لوگوں کو قائل کر سکیں، سیاسی جماعتوں کو قائل کر سکیں وہ قائل کریں. اور واحد سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی جو نہ صرف پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہی ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ صحافی جو حضرات ہیں ان سے بھی ملتی ہے، وکلا سے بھی ملے ہیں، وکلا بار ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی مل رہی ہیں، جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں ان سے بھی مل رہے ہیں، تاکہ جو بھی مفروضے ایٹ ٹائمز ہم دیکھتے ہیں نا میڈیا، سوشل میڈیا پہ، یا جو کرٹکس ہیں جو بات کرتے ہیں اس پرسیپشن کو ڈسپیل کیا جا سکے. تو پیپلز پارٹی اس کلیئر ایجنڈے کے ساتھ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ پر امید ہے کہ یہ کرنا ناگزیر ہے پاکستان میں، اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. اچھا، لیکن اب جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم نے میثاق جمہوریت میں ایک طریقے سے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا، لیکن اس کے اوپر تنقید یہ ہوئی کہ اس میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. اس میں بلدیاتی سسٹم کے ریفارم سے، اس میں سیاسی جو ایجنسیز کے سیاسی ونگز تھے اس کے اوپر بھی بات کی گئی تھی. تو ایک کرٹیسزم ہو رہا ہے ناقدین کی طرف سے کہ جی ان چیزوں کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز آخر کیوں نہیں بات کر رہی ہیں، صرف ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ کیوں؟ اچھا دیکھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں سائن ہوا، 2008 میں ہماری حکومت آئی. ہم نے 2008 سے ریفارمز کے اوپر کام سٹارٹ کیا، اور جس کا نتیجہ تھا کہ این ایف سی ہوا اور 18ویں آئینی ترمیم ہوئی. بہت سارے نکات جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیے گئے تھے ان کو اس ریفارمز کے ذریعے ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ ہو گئے. پولیٹکس جو ہے نا سنا، وہ اٹ از دی آرٹ آف پاسبلٹیز. آپ فکسیٹ نہیں ہو سکتے کسی ایک چیز کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں جہاں آپ کو سپیس ملتی ہے کہ ہاں اس کے اندر میں اپنی آئیڈیالوجی کو، میں اپنے منشور کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، وہ آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ آئینی ترمیم کسی بھی طرح کی ویسے زیر غور نہیں تھی. یہ گورنمنٹ نے چونکہ ایک انیشیٹو لیا کہ ہم کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں، اور جب پیپلز پارٹی سے انہوں نے بات کی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کیا کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آئین کو ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور بار بار تو یہ عمل نہیں ہو سکتا، تو جب یہ کرنے جا رہے ہیں تو ایک وعدہ جو میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں کیا تھا، کیوں نہ اس کے اوپر کام کیا جائے. ہم نے کنونس کیا، قائل کیا وفاقی حکومت کو، اور مولانا صاحب بھی ان پرنسپل اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. اس کے خد و خال کیا ہے؟ پارشلی انہوں نے اتفاق کیا. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن یہ کہ کچھ چیزوں کے اوپر کل کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ جی ہم نے اس مسودے کو ریجیکٹ کر دیا جو گورنمنٹ نے دیا، ہم اپنے ایک مسودے پر کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، تو ہم اس کو شیئر کریں گے. ایک کنسنسس کی جو فضا ہے وہ میرا خیال ہے صرف پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا نہیں سکے گی. تو آپ کے خیال میں اب کیا جو نون لیگ کی جو چند خواہشات ہیں جس کے اوپر انہوں نے اپنا مسودہ بنایا ہے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا کمپرومائز کر سکے گی گورنمنٹ؟ کیونکہ اب لگے رہا ہے کہ ان اینی کیس انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی طرف جانا ہی جانا ہے. دیکھیں ثنا، پہلی چیز تو یہ نا، کیا ہمیں جو سوال پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے یا ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیے، کیا پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنے عدالتی نظام سے مطمئن ہے؟ کیا سستا، معیاری، فوری انصاف لوگوں کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ اگر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، انصاف کا نظام بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس نظام کو بہتر بنانا ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے پارلیمان کی ہے. تو پہلا تو براڈ بیس سوال یہ کرنے کی ضرورت ہے. جب اس سوال کا جواب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس کے پیرامیٹرز طے کر لیتے ہیں. ان پیرامیٹرز کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے. کنسنسس آئیڈیلی پیپلز پارٹی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کنسنسس بلڈ کیا جائے، لیکن ایٹ لیسٹ بیئر منیمم یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ 2/3 میجورٹی اویلیبل ہو جس کے بیسس کے اوپر آپ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو ایگزیکیوٹ کر سکے. اور وہ پولیٹیکل ایجنڈا وہ ہے جو جس سے ہر کوئی اتفاق
کر رہا ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرتی ہے, لیکن اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے کانسیپٹ کے اوپر کسی سیاسی جماعت کو اعتراض نظر نہیں آتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا کورٹ ہو جس کورٹ کے اندر صوبہ سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان کی ایکول نمائندگی ہو, تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے چیف جسٹس کا ایک ٹینیور طے کر دیا جائے اور روٹیشن پہ اگر ابھی بلوچستان کے چیف جسٹس ہیں تو اگلے چیف جسٹس سندھ کے ہوں, اس کے بعد پنجاب کے ہوں, پھر خیبر پختونخوا کے ہوں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکروٹنی ہونی چاہیے پرفارمنس کی کہ کیا کیسز زیر التوا زیادہ ہیں یا ایکسپیڈیشنلی ڈسپوز آف ہو رہے ہیں, اور یہ فیصلہ حکومت نہیں کرے, یہ فیصلہ پارلیمان کے ذریعے جب آپ وہ کمیٹی بنائیں گے, جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, تو اس کے اندر سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ معزز جج صاحبان کا ہوگا. حکومت کی نمائندگی جو ہے وہ ان کی لاء منسٹر, اٹرنی جنرل کریں گے, بار ایسوسیشن کی نمائندگی ہوگی اور پارلیمان کی نمائندگی ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ثنا, جو بلاول صاحب نے حکومت کو قائل کیا کہ وہ جو پارلیمان کی نمائندگی ہے وہ صرف حکومت کی نمائندگی نہیں ہوگی, اس میں 4 میں سے 2 ممبران جو ہیں وہ حکومت کے ہوں گے, 2 اپوزیشن کے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر بیلنسڈ پروپوزل آ نہیں سکتا. اینڈ اگین اگر کوئی سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ ہاں اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمارا یہ پروپوزل ہے, تو وی آر اوپن ٹو بالکل صحیح. اچھا, آپ کی گفتگو سے ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ ہمارے پاس اگر 2/3 میجورٹی, ایک تو یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے بحیثیت اتحادی بھی کہ 2/3 میجورٹی ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس موجود ہے؟ دوسرا, بلاول صاحب نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی تھی, لیکن کیونکہ وزیر قانون صاحب ججز کے پاس مسودہ لے گئے اور پھر اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا اور ہم وہ 2/3 میجورٹی ہم نے کھو دی. یہ کس طرح ممکن ہوا تھا؟ یہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا یہ اس کے ساتھ بلاول صاحب نے کنیکٹ کیا. وہ بیسکلی ریکارڈ پہ آئی تھنک تارڑ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ تھی, جو ججز کی تعیناتی کے لیے کمیشن ہے, جو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ہوتا ہے, جس میں 4 سینئر موسٹ ججز بھی بیٹھتے ہیں, وہاں پر یہ گفتگو ہوئی کہ حکومت جو ہے کنسیڈر کر رہی ہے آئینی ترامیم لانے کی, جس کے اندر جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کو اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. یہ بات معزز جج صاحبان کے سامنے کر دی گئی اور اس کے غالباً کچھ روز بعد یہ فیصلہ آ گیا, تفصیلی فیصلہ جو آیا تھا. جی, فیصلہ آ گیا جس کے تحت ریزرو سیٹ جو ہیں کے اوپر پی ٹی آئی کو دے دی گئی. جی, پھر جب یہ آئینی ترمیم کے اوپر پریکٹیکلی کام ہو رہا تھا تو ہفتے کے روز نان ورکنگ ڈے ہے, کسی پارٹی کو سنے بغیر, الیکشن کمیشن کو سنے بغیر, اٹرنی جنرل کو نوٹس دیے بغیر, کوئی ہیئرنگ کنڈکٹ کیے بغیر ایک اور فیصلہ آ گیا. تو کہیں نہ کہیں بونیفیڈ نظر نہیں آتا. صحیح. تو اس کانٹیکسٹ میں بلاول صاحب نے یہ بات کہی ہے. پیپلز پارٹی ٹرائیکاٹومی آف پاورز میں بلیو کرتی ہے, سیپریشن آف پاورز میں بلیو کرتی ہے. پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے کہ عدالت کو عدالت کا کام کرنا چاہیے, حکومت کو حکومت کا کام کرنا چاہیے, اور پارلیمان کو پارلیمان کا کام کرنا چاہیے. ہم کنونسڈ ہیں کہ جس دن یہ ٹرائیکاٹومی آف پاور کو ہم نے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کر لیا, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں.